اپنے ایجاد کر لی میرے بھائی، یہ یہودی فیشن ہے، یہ یہودی کام ہے، اس لیے میرے بھائی خدا کے واسطے خاص طور نئی نسل نوجوانوں سے میری گزارش ہے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل کو کھٹکے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری معلوم ہو، لیکن شریعت کا تقاضا یہی ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو بتایا جائے جو سماج میں نئی بیماری چل رہی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے جوانی کو دین کے تیر گزاریں۔ اللہ بحالی فرماتے ہیں، در جوانی کر عبادت، در جوانی کر عبادت شیوائے پیغمبراں، گر بڑھاپا آ گیا پھر بات کچھ بنتی نہیں، جب بڑھاپا آ جائے گا میرے بھائی کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قیامت کے متعلق، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا بَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ قیامت آ گئی، موت کا منظر بھی دیکھا، قبر کا منظر بھی دیکھا، ساری چیزیں دیکھ لی۔ اب اللہ نے گزارش کرا، ربنا اے ہمارا، ابصرنا دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا اور سن لیا ہم نے، فرجعنا ہم کو دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا عمل کر کے لائیں گے۔ اے اللہ ہمیں یقین نہیں تھا، سنا ضرور تھا، مکمل یقین نہیں تھا، ہمیں ایک موقع دے دے اچھا عمل کر کے لائیں گے، لیکن موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم آگے فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا نبی سے قیامت کے بارے میں، اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ جب قیامت آئے گی، لَوْ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ جب قیامت آئے گی، قیامت کا خوفناک منظر اتنا خطرناک ہوگا، قیامت کا منظر اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، قرآن کہتا ہے لَوْ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ۔ ماں دودھ پلانے والے بچے کو زمین پر دے کے مارے گی، یہ قیامت کا خوفناک منظر۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اس وقت جو عورتیں حاملہ ہوں گی، پریگننٹ ہوں گی، یا جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوں گے، قرآن کہتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، بچے گر جائیں گے۔ اندازہ لگائیں میرے بھائی، کیسا خوفناک منظر ہوگا قیامت۔ اللہ قیامت کی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے، اللہ قیامت کی مشکلات سے محفوظ رکھے، جہاں انبیاء بھی گھبرا جائیں گے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرب قیامت انسان کی تمنائیں، مال کمانے کی حرص اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، تمنائیں پوری نہیں ہو سکی، آرزویں پوری نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، قبروں میں چلے گئے، تمنائیں پوری نہیں ہو۔ آج یہ بلڈنگ کر، وہ بلڈنگ، آج دکان کر، وہ دکان، آج اتنا کاروبار کر، وہ بڑا کاروبار، موت تمنائیں پوری نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تمہیں نیک بن کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ قیامت آئی، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ہم سورج کی روشنی کو ختم کریں گے۔ جب قیامت آئے گی، لوگ عام طور سے مارکیٹوں میں ہوں گے۔ جب قیامت آئے گی، لوگ عام طور سے مارکیٹوں میں ہوں گے، خوفناک منظر ہوگا قیامت کا۔ اللہ کے فرشتے اسرافیل جب سور میں پھونک ماریں گے، ایسی آواز نکلے گی، ایسی سہانی خوبصورت آواز کہ کسی نے ایسی آواز نہیں سنی۔ کسی کان نے ایسی آواز نہیں سنی۔ اچانک وہ آواز ایسی خوفناک ہو جائے گی، بند کر دے جائے اچانک یہ آواز یہ خوفناک ہو جائے گی۔ جب آواز سریلی ہو جائے گی، جو لوگ مارکیٹوں میں ہوں گے
ایسی آواز کسی کان میں نہیں سنی. چاروں طرف لوگ توڑیں گے، یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ جب لوگ قریب آئیں گے یہ آواز اتنی خوفناک ہو جائے گی، اور اس خوفناک آواز کی وجہ سے لوگوں کا مرنا شروع ہو جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. قیامت کی پہلی مراحل ہے جب قیامت آ گئی، لوگ قبروں میں چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد قبروں سے پھر اٹھائے گا، زندہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. قرآن کہتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. قیامت کے بعد جب قبروں سے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، تو قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. یہ مردے کہیں گے قبروں سے ہم کو کس نے اٹھایا ہماری آرام گاہوں سے، ہم بستروں پہ سو گئے، کس نے اٹھایا ہم کو؟ بتایا جائے گا ہذا ما وعد الرحمن، یہی تھا رحمان کا وعدہ، یہی تھا اللہ کا وعدہ. اللہ نے تم سے قیامت کا وعدہ کیا تھا، ہم قیامت لے کر کے آئیں گے، ہم قیامت کے دن تم کو سب کو جمع کریں گے. یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کی تعین کے لیے ہم نے موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، حضرت صالح کو بھیجا. سارے انبیاء کی زبان سے ہم نے قیامت کی تعین کرائی. اسی تعین کے سلسلے میں ہم نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی تصدیق کرائی قرآن مقدس کے ذریعے. یہ قیامت ہے. اس کے بعد قبروں سے اٹھیں گے میدان محشر میں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ قیامت کے میدان میں انتظام کرے گا نیک لوگوں کا، اہتمام کرے گا ان کا، ان کی عزت کی جائے گی، ایک انتظام ہوگا، خاص چھائے کا انتظام ہوگا نیکوں کے لیے. جیسے ہم اور آپ نے بھی دیکھا، دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے قبرستان میں پہنچ گئے، کچھ لوگ تو نماز کے لیے چلے گئے اور بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ الگ بیٹھ جاتے. ایسا ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں معلوم. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، الگ بیٹھ جاتے، چھٹ گئے دنیا میں. یہی ہے وہ جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تقسیم کرے گا. اور ایسے ہی اس دور حاضر میں جب کوئی مالدار آدمی پیسے والا فنکشن کرتا ہے، شادی کا ہو کوئی پروگرام کرتا ہے، اس میں دو طریقے سے انتظام ہوتے ہیں، ایک وی آئی پی، ایک جنرل. دو طریقے کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک جنرل ہے، ایک وی آئی پی ہے. اس وی آئی پی کمرے میں، اس وی آئی پی ٹینٹ میں اگر کوئی مجبور آدمی، کوئی غریب آدمی چلا جاتا ہے تو وہاں کا دربان فوراً کہے گا یہ لکھا نہیں، یہ وی آئی پی ہے، یہ چودھریوں کا ہے، یہ مالداروں کا ہے، یہ منصب والوں کا انتظام ہے، یہاں امیروں کا انتظام ہے، غریبوں کا وہاں وہاں چلے جاؤ. ایسے نبی تقسیم کرے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. نیک لوگ جہاں ہوں گے، جب وہاں کی میدان محشر کی گرمی پریشان کرے گی، وہاں کی تپش پریشان کرے گی، وہاں کی گرمی اتنی بڑھ جائے گی، اس گرمی سے بھاگنے کے لیے وہ گنہگار لوگ وہاں جائیں گے. اسی پر اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور گنہگاروں، اور نمازوں کو چھوڑنے والوں، ہمارے قانون کو توڑنے والوں، اور ہمارے قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں، اور دین سے بغاوت کرنے والوں، اور نمازوں کو ضائع کرنے والوں، اور لوگوں کو پریشان کرنے والوں، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والوں، یہ ٹھکانہ تمہارا نہیں ہے، تم تو وہاں چلے جاؤ، یہ نیک لوگوں کی جگہ ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ فرماتا ہم نے تم کو پہلے بتا دیا شیطان کی اتباع مت کرنا، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّا مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور تم کو ہم نے وحی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم نے تم کو پہلے آگاہ کر دیا تھا. شیطان نے تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹا دیا، لیکن تم لوگ نہیں مانے. ہمارا قصور نہیں. اس کے بعد اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ زندگی کا فلسفہ ہے میرے بھائی. ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی پہلی نظر ہے ہمارے اوپر. اللہ کے
تمہارے گناہوں کے خلاف گواہ لے کر کے آئیں گے. مجھے پتا تھا تم بہانہ ضرور بناؤ گے. زبان خاموش کر دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ سب سے پہلا گواہ لے کر کے آئے گا ہمارے گناہوں کے خلاف. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، سب سے پہلا گواہ یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ جسم گواہی خود دے گا، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا. میرے بھائی اللہ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، سب سے پہلا گواہ تمہارا ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، دوسرا گواہ تمہارا پیر. پیر سے چل کے کہاں گئے؟ ہاتھ سے کیا پکڑا؟ آنکھ سے کیا دیکھا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور سارے کے سارے کاموں کی گواہی بیان کریں گے. جو ہاتھ نے کیا ہاتھ بولے گا، زبان نے کہا زبان بولے گی، آنکھ نے دیکھا آنکھ بولے گی، پیر چل کے گئے پیر بولیں گے، سارے جسم کے حصے بغاوت کھڑیں گے. کیا ہوگا میرے بھائی؟ جب جسم ہی خلاف ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قیامت کی ہولناک سے اللہ کو ہمیں محفوظ رکھو. انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی دی کیونکہ آپ بھی تھکے رہتے ہیں مارکیٹ میں، بزرگ بھی ہیں، خیال بھی ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کی مشکلات سے بچائیو. اے اللہ ہمیں اختلاف سے بچائیو. ہو سکتا ہے کہ تقریر کے دوران میں کسی بھائی کو تکلیف ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی ہو جو کسی کو نقصان پہنچے، خدا کے معاف کر دیجیے کیونکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ ملاقات کو نہ ہو. اے جماعتی سطح پر